انسان سوچتا ہے کہ شاید اس کا جسم چھوٹا سا ہے، حالانکہ اس کے اندر بہت بڑا جہان پوشیدہ ہے جس کی انسان کو خبر نہیں۔ ایسی کون سی طاقتیں ہیں جو انسان کے اندر پوشیدہ رکھی گئی ہے؟ اگر فرشتے عبادت کے لیے کافی تھے تو پھر انسان کو بنانے کی آخر ضرورت ہی کیا تھی؟ عشق حقیقی کیا ہے؟ کیا واقعی انسان اللہ کو پا سکتا ہے؟ اور کن سٹیجز سے گزر کر انسان اللہ کو پا لیتا ہے؟ نفس کے 7 اقسام کیا ہے اور اس سے گزرنے والے کو کیا ملتا ہے؟ آج آپ اللہ کی ذات تک پہنچنے والے ایسے رازوں کو جاننے والے ہو جو آپ نہیں جانتے، ایسے راز جو صدیوں سے پوشیدہ ہے، ہزاروں سوال جن کے جوابات کبھی ملے کبھی چھپے رہے۔ کیا ہم صرف جسم و جان ہے یا ہمارے اندر کچھ ایسا ہے جو زمین و آسمان کے درمیان چھپی حقیقتوں سے جڑا ہے؟ کیا ہمارا وجود صرف ایک حادثہ ہے یا ہم اللہ کے عظیم راز کا حصہ ہے؟ قرآن و حدیث ہمیں انسان کی اصل حقیقت کے بارے میں کیا بتاتا ہے جسے سمجھنے کی کوشش صدیوں سے جاری ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت عشق کیا ہے؟ جواب دیا، اس دنیا کے لوگوں کی مثال ایک قندیل کے سامنے 3 پروانوں کی سی ہے۔ پہلا پروانہ قندیل کے قریب گیا اور اس کی گرمی محسوس کر کے واپس آیا اور کہا، مجھے معلوم ہے عشق کیا ہے۔ دوسرا پروانہ یوں ہی قندیل کے قریب گیا اور اس کی آگ کو اپنی پروں سے چھو کر واپس آ کر کہا، مجھے معلوم ہے عشق کیا ہے۔ تیسرا پروانہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دیوانہ وار قندیل کے آگ میں کودا اور جل کر بھسم ہوا۔ بس وہی اکیلا جانتا تھا کہ عشق کیا ہے۔ عاشق کون ہے جو اللہ کی ذات میں اس طرح گم ہو جائے کہ اپنی ذات اور اپنی مرضی ختم ہو کر وہ اللہ کی مرضی پر اس طرح چلے کہ جس طرح اللہ چاہے؟ وہ عاشق ہے۔ جو بندہ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، راضیہ، مرضیہ سے گزر کر نفس کاملہ تک پہنچ جائے وہ اللہ کا اور اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ نفس امارہ پہلا نفس ہے، یہ سب سے زیادہ گناہوں کی طرف مائل کرنے اور دنیاوی رغبتوں کی جانب کھینچ لے جانے والا ہے۔ ریاضت اور مجاہدے سے اس کی برائی کے غلبے کو کم کر کے جب انسان نفس امارہ کے دائرے سے نکل آتا ہے تو نفس لوامہ کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے جو باطنی طور پر ہدایت کا باعث بنتا ہے۔ نفس لوامہ وہ مقام ہے کہ اس کا حامل انسان جب کسی گناہ یا زیادتی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا نفس اسے فوری طور پر سخت ملامت کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے لوامہ یعنی سخت ملامت کرنے والا کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس نفس کی قسم کھائی ہے، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ۔ تیسرا نفس نفس ملہمہ ہے۔ جب بندہ ملہمہ کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے تو اس کے داخلی نور کے فیض سے دل اور طبیعت میں نیکی اور تقوی پیدا ہو جاتی ہے۔ چوتھا نفس مطمئنہ ہے جو بری خصلتوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور حالت سکون و اطمینان میں آ جاتا ہے۔ یہ نفس بارگاہ رب العزت میں اس قدر محبوب ہے کہ حکم ہوتا ہے، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹا۔ یہ نفس مطمئنہ اولیاء اللہ کا نفس ہے اور یہی ولایت صغرا کا مقام ہے۔ اس کے بعد نفس راضیہ، مرضیہ اور کاملہ، یہ سبھی نفس مطمئنہ کی اعلیٰ حالتیں اور صفتیں ہیں۔ اس مقام پر بندہ ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہتا ہے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹا کہ تو اس کی رضا کا طالب بھی ہو اور اس کی رضا کا مطلوب بھی، گویا اس کی رضا تیری مطلوب ہو اور تیری رضا اس کی مطلوب۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، پس تو میرے کامل بندوں میں شامل ہو جا، وَادْخُلِي جنتی، اور میرے جنت قرب و دیدار میں داخل ہو جا۔ اب ایک حدیث بتانے والا ہوں جو سیدھا آپ کے دل پر لگے گا۔ اس حدیث میں 5 سٹیجز ہے اور اس حدیث کے مطابق اگر آپ ان 5 سٹیجز سے گزر جائیں گے تو آپ کو اللہ مل جائے گا۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من طلبنی وجدنی، جو میری طلب کرتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے۔ پہلے سٹیج میں طلب کرنا ہے، طلب کیا تو اس نے رزلٹ میں اللہ کو پا لیا۔ جب اللہ کو پا لیا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَنْ وَجَدَنِي عَرَفَنِي، جس نے مجھے پا لیا اس نے مجھے پہچان لیا۔ یعنی کہ سٹیج 1 میں اس نے طلب کیا تو رزلٹ میں اللہ کو پا لیا، اور جب پا لیا تو سٹیج 2 میں اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ جب پہچانا تو اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، وَمَنْ عَرَفَنِي أَحَبَنِي، جس نے میری پہچان کر لی اس نے مجھے اپنا محبوب بنا لیا۔ یعنی سٹیج 2 میں اسے اللہ سے محبت ہو گئی
محبت ان سب کے بعد آتا ہے، اور لوگ پہلے سے ہی اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، اور جب محبت ہو جائے تو پھر اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحَبَنِي يَشَقَنِي، جس نے مجھے اپنا محبوب بنا لیا وہ مجھ پر عاشق ہو گیا۔ یعنی کہ سٹیج 3 میں اسے اللہ سے عشق ہو جائے گا اور بندہ عشق کے مقام پر پہنچ جائے گا، اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر انسان اللہ کی راہ میں خود کو فنا کر لیتا ہے، اس کی ذات کی ایگزسٹنس ختم ہو جاتی ہے۔ جب سٹیج 3 میں اس پر اللہ عشق کے معاملات کھول دے تو پھر وہ اللہ کی ذات میں گم ہو جائے گا۔ پھر یہ والا سٹیج ہوگا کہ میں تو بن گیا ہوں، تو میں بن گیا ہے، میں اگر تن ہوں تو تو میری جان ہے۔ اس کے بعد یہ کون کہہ سکتا ہے کہ میں کوئی اور ہوں اور تو کوئی اور ہے؟ یہ وہی سٹیج ہے وَمَنْ أَحَبَنِي يَشَقَنِي، کہ جس کو مجھ سے محبت ہو گئی تب اللہ اس پر اپنے رازوں کو کھولے گا تو پھر عشق کے معاملات ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ عَاشَقَنِي فَقَتَلَهُ، جو مجھ پر عاشق ہوتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ یعنی کہ سٹیج 3 میں عشق ہو گیا، اس کے بعد سٹیج 4 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ اب یہاں پر اس سے مطلب موت نہیں بلکہ اس کی ذات اور اس کے نفس کے خواہشات سب ختم ہو کر اللہ کی تابعداری ہے، جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، تو انہوں نے نفس کی بات کی ہے۔ پھر اللہ اس کے بعد فرماتا ہے کہ جس کو میں قتل کر دیتا ہوں اس کی دیت مجھ پر لازم ہے اور اس کی دیت میں خود ہوں۔ یعنی جب اللہ سٹیج 4 میں اسے قتل کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی دیت مجھ پر لازم ہے، اور سٹیج 5 میں اس کی دیت میں خود ہوں۔ یعنی ان سب سٹیجز کے بعد اللہ اس کو مل جائے گا، جو کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ اس کی دیت میں خود ہوں۔ اس میں ایک اور حدیث قدسی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، مگر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تو نے خود کو سپرد کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے تو میں بخش دوں گا تجھ کو جو تیری چاہت ہے۔ اگر تو نے نافرمانی کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، مگر پھر بھی ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ ان سب سٹیجز سے گزرنے کے بعد اس انسان کی ایگزسٹنس ختم ہو جاتی ہے، پھر وہاں پر صرف اللہ کی ذات ایگزسٹ کرتی ہے۔ حدیث قدسی میں بھی اسی کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ نوافل کی کثرت کے ساتھ مجھے یاد کرتا ہے، میری طرف آتا ہے، تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو یہ وہی دیت والا مقام ہے جہاں پر انسان کو اللہ کا ذات مل جاتا ہے۔ سب سے پہلے طلب کیا، پھر اللہ کو پا لیا، پھر پہچان اور پھر محبت، پھر عشق اور اس کے بعد قتل ہونا۔ تو یہ اتنا بڑا سفر ہے اور اتنی بڑی راہ ہے، اور لوگ ڈائریکٹ خود کو عاشق کہتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں تو سمجھ جائے وہ جھوٹا ہے، وہ اپنی ذات کا پرچار کرتا ہے۔ اب لوگوں نے یہ سب باتیں سن تو لی، لیکن اس پر عمل آپ خود سے نہیں کر سکتے۔ اس پر عمل کے لیے ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے جس کے بغیر حقیقت تک پہنچنا ممکن نہیں، بلکہ آپ گمراہ ہو کر غلط راستے پر چلے جاؤ گے۔ اگر کوئی انسان اس راہ پر چلنا شروع کر دے تو اس کے راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کا نفس ہوتا ہے۔ نفس کو شکست دینا آسان نہیں، نفس کے ساتھ جو جنگ ہے وہ آخری سانس تک جاری ہے۔ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے سبق لینا چاہیے۔ ایک دن جنگ میدان میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک کافر کا سر قلم کرنے والے ہی تھے کہ کافر نے حضرت علی پر تھوک دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت علی نے اس کافر کو یہ کہہ کر جانے دیا کہ تمہاری اس حرکت پر مجھے غصہ آیا، میں پہلے اللہ کے رضا کے لیے تمہیں قتل کر رہا تھا، لیکن اب اس میں میرا نفس اور غصہ شریک ہوا۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے نفس پر غالب آنا ہے۔ اگر نفس پر غالب آ سکتے ہیں تو میدان میں پھر دشمن کو ہرانا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ اگر ہمیں اللہ کی ذات تک پہنچنا ہے تو یہ نفس ہمیں اللہ کے ذات تک پہنچنے نہیں دے گا۔ اس پر غالب آئے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اللہ نے انسان کو احسن تقویم پر خلق فرمایا۔ انسان اللہ کا ایک شاہکار ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ انسان میرا اور میں انسان کا راز ہوں۔ اگر انسان اللہ کا راز ہے تو پھر انسان میں بھی بہت سے راز پوشیدہ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اور ہم دکھائیں گے تمہیں اپنی نشانیاں کھلے آسمان تلے اور خود تمہارے اندر، یہاں تک کہ تم کہہ اٹھو گے کہ یہی حق ہے۔ اگر انسان اس دنیا میں پیدا ہونے، بچے پالنے اور ایک دن مرنے کے لیے ہی آیا ہے
تو یہ کام تو جانور بھی کر لیتے ہیں۔ انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک انسان کے پاس جتنی بھی تاریخ موجود ہے، اس میں بہت بڑے بڑے فلاسفرز، دانشور، صوفی، سنت، فقیر، درویش سب ایک ہی بات کہتے آئے ہیں کہ اپنے آپ کو جاننا ہے، اپنے اندر کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ اپنے آپ کو جاننے اور پہچاننے کے لیے مختلف مذاہب میں مختلف مشقیں، ریاضتیں کی جاتی ہے۔ ان مشقوں اور ریاضتوں کو کچھ لوگ سیلف اویئرنیس، اسپرچول اویکننگ، اسپرچول انلائٹمنٹ، عرفان نفس، عرفان ذات یا خودی کا نام دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب معرفت الہی کے راستے ہیں اور ان سب کی منزل ایک ہی ہے۔ یہ ایک خاص علم ہے جو خاص لوگوں کو عطا ہوتا ہے، اور اس کی خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ کسب سے نہیں بلکہ خالق کی عطا سے ملتا ہے۔ اس علم کو کتابوں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، جیسے ایک صوفی درویش کا قول ہے کہ تم نہیں پہنچ سکتے اللہ تک عبادتوں اور ریاضتوں کے ساتھ۔ اللہ کا راز اہل علم کے سینے میں ہے، وہ جس کو چاہے دے دے۔ ایمان کی طاقت ان کو جنت تک تو پہنچا سکتی ہے، لیکن جو راستہ اللہ تک جاتا ہے وہ عشق کا راستہ ہے۔ یہ ایسا علم ہے کہ جسے ملتا ہے اس کے اندر سے اس علم کی خوشبو آتی ہے، اور یہ علم بڑے بڑے فلاسفرز اور دانشوروں کو بہت پیچھے چھوڑ جاتا ہے، کیونکہ فلسفی ہمیشہ اپنی عقل سے سوچتا ہے اور سوچ بوجھ سے مختلف قیاس آرائیاں کرتا ہے، جبکہ اہل علم کی بات اس کا ذاتی مشاہدہ ہوتی ہے۔ اس لیے اہل عرفان کی اپنی ایک الگ دنیا ہے۔ اللہ نے 18,000 جہان انہی اہل عرفان کی پرواز کے لیے پیدا فرمائے ہے۔ بنا عرفان حاصل کیے ان جہانوں تک رسائی ناممکن ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس کائنات کی ہر مخلوق جیسے پیدا ہوتی ہے ویسے ہی مر جاتی ہے، چاہے وہ بھیڑ بکریاں یا جنگلی جانور ہو یا پیڑ پودے ہو، مگر انسان جیسے پیدا ہوتا ہے ویسے نہیں مرتا۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو کبھی وہ چنگیز خان، کبھی ہٹلر، کبھی یزید، کبھی فرعون بن کر جاتا ہے، یا وہ کبھی رومی، اقبال، بایزید بستامی، صوفی، سنت، فقیر، درویش بن کر اس دنیا سے جاتا ہے۔ انسان اگر گرنے پر آئے تو اسفل سافلین میں جا گرتا ہے، اور اگر اٹھنے پر آئے تو قلندر کا مقام بھی حاصل کر لیتا ہے۔ یہی انسان کبھی جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے اور کبھی فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے۔ انسان جب اپنے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بناتا ہے، اسے کسی اللہ والے کی صحبت عطا کرتا ہے، جہاں سے اسے معرفت الہی عطا ہو جاتی ہے۔ جب انسان کی عمر 40 سال سے اوپر ہو جاتی ہے تو وہ عزت، دولت، شہرت سب کما چکا ہوتا ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ آخر میں کہاں سے آیا ہوں اور اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اوپر وہاں ستاروں کے پرے کون کون سے جہاں پوشیدہ ہے۔ شاید وہ اپنا پہلا گھر ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں یہ جان لینا ضروری ہے کہ انسان کا جسم فانی ہے اور اس کی روح ابدی ہے۔ مٹی سے بنا جسم مٹی میں چلا جائے گا، لیکن روح جہاں سے آئی ہے وہ اپنے اصل مقام پر جانا چاہتی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا بت تیار کیا گیا اور فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ اسی لیے روح کی پیاس اللہ کی معرفت ہے۔ روح ہمیشہ اپنے خالق حقیقی کے پاس جانا چاہتی ہے، لیکن انسان کا سارا دھیان اس کے ظاہری جسم پر ہے۔ انسان اپنے ظاہری جسم کی خوراک کا بندوبست کرنے میں لگا رہتا ہے، لیکن روح ایک دن تڑپ تڑپ کر بیمار ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں ایک جگہ پر انسان کو ظالم اور جاہل کہا گیا۔ یہ اس لیے ظالم اور جاہل ہے کہ اپنی روح پر ظلم کرتا ہے اور اسے خالق حقیقی تک پہنچنے نہیں دیتا۔ انسان کی روح جب بیمار ہوتی ہے تو وہ بے قرار ہونے لگتا ہے، اور یہ بے قراری ایسی ہے جسے میڈیکل سائنس میں انزائٹی، ہائپر ٹینشن اور ڈپریشن کا نام دیا جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں انسان جسم کے علاج میں لگا رہتا ہے اور ڈاکٹرز اور سائیکاٹرسٹ کے پاس جا جا کر ایک دن تھک جاتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کی روح اس کی توجہ چاہتی ہے۔ انسان کے اندر اللہ کا راز پوشیدہ ہے۔ انسان اور اللہ کے درمیان ایک بہت بڑا حجاب ہے جسے نفس کہتے ہیں۔ اگر نفس کا پردہ درمیان سے ہٹ جائے تو انسان اپنے اللہ کو پہچان لیتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ اسے اپنی کھوج کرنی ہے، اپنے اندر کا سفر کرنا ہے، تو سمجھ لے کہ اس پہ اللہ مہربان ہو گیا جس نے اسے اس کھوج میں لگا دیا۔
یہ کھوج ہر کسی کے دل میں پیدا نہیں ہوتی، اور جس کے دل میں پیدا ہو جائے، جس کو اللہ کی لگن لگ جائے، وہ اس پزل کو ایک دن سولو کر ہی لیتا ہے اور بارگاہ الہی تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر اپنا بیج رکھ کر بھیجا ہے۔ اللہ کا یہ بیج ہر انسان میں موجود ہے، چاہے وہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی یا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کیونکہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور یہ اس کے ماں باپ ہے جو اسے سکھ، عیسائی یا ہندو بنا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں نے شریعت کی تعلیم کے بعد طریقت اور معرفت کے لیے کسی مرشد کامل کی تلاش کی۔ مرشد اس بیج کے لیے ایک خاص زمین تیار کرتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی آبیاری کرنی شروع کر دیتا ہے، اور ایک دن وہ بیج کومپل کی صورت میں پھوٹ پڑتا ہے۔ یہ بیج جب پھوٹتا ہے تو آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا ہوتا تو کیا انسان کی جرت ہے کہ وہ عبادت نہ کرتا؟ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤ۔ انسان کو اس نے اپنی پہچان کے لیے خلق فرمایا ہے، اور جو لوگ اسے پہچان لیتے ہیں وہی لا خوفن ہو جاتے ہیں۔ انہیں کسی کا ڈر یا خوف نہیں رہتا، چاہے وہ موت ہی کیوں نہ ہو، اور موت انہیں ایک خوبصورت چیز دکھائی دیتی ہے۔ وہ جان جاتے ہیں کہ انہیں اس جسم کی قید سے آزاد ہونا ہے۔ وہ اس حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں کہ جو روح دکھائی نہیں دیتی وہ ان کی اصل ہے، اور یہ جسم جو دکھائی دے رہا ہے یہ اصل نہیں، یہ مٹی سے بنا اور ایک دن مٹی میں ہی چلا جائے گا۔ انسان کے اندر اللہ کا بہت بڑا راز ہے، جو راز عرفان ذات سے کھلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو خود کو پہچان جائے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ اللہ کی پہچان اس کی نشانیوں سے ہوتی ہے، اور انسان کے اندر اللہ کی بے پناہ نشانیاں پوشیدہ ہے۔ اللہ انسان کی شاہرگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ انسان کو صرف اپنے شاہرگ تک پہنچنا ہے، لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ بنا رہنمائی کے انسان اپنی شاہرگ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے لیے کسی اللہ والے کی رہنمائی ضروری ہے۔ انسان کا سفر نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک ہے۔ جو یہ سفر طے کر لیتے ہیں وہی مطمئن ہو جاتے ہیں، اور انہیں ہی اللہ تعالیٰ اطمینان کی دولت سے سرفراز کرتا ہے۔ دین کے تمام بڑے ارکان نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پریکٹس ہے، راستہ ہے، لیکن منزل نہیں۔ منزل کچھ اور ہے، اور اگر بنا کسی گائیڈ کے آپ اس منزل تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو بھٹکتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے تخلیق انسان کے وقت فرشتوں کے سامنے انسان کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، یہاں انسان کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ انسان کے صحیح مقام و مرتبے کو جاننے کے لیے اس لفظ کے مفہوم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اردو زبان میں اس کا ترجمہ جانشین یا نائب سے کیا جاتا ہے۔ سیاسی اصطلاح میں اسے ایکٹنگ پریزیڈنٹ یا ایکٹنگ پرائم منسٹر وغیرہ جیسے الفاظ کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ گویا جو کسی کا خلیفہ ہوتا ہے اس میں اس اصل کے اختیارات کی جھلک کسی نہ کسی درجے میں دکھائی دیتی ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر انسان کی امتیازی حیثیت کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام ذی روح اور غیر ذی روح مخلوقات میں انسان کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہے وہ کائنات کی کسی اور چیز کے ساتھ نہیں۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی تخلیق کا شاہکار قرار دیتے ہوئے فرمایا وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِین وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیم۔ یہاں 4 قسمیں کھانے کے بعد جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی تخلیق بہترین اور منفرد انداز میں کی گئی ہے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ، اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ یہ وہ اعزازات ہے جو انسان کے علاوہ اور کسی مخلوق کو حاصل نہیں۔ بات یہاں تک ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ اپنا خاص ظاہری و باطنی تعلق قائم کیا جو دوسری کسی بھی مخلوق سے نہیں ہے۔ چنانچہ انسان کے ساتھ اپنے خصوصی باطنی نسبت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَنَفَخْتُ فِیہِ مِن رُوحِی، اور میں نے اس میں اپنی نورانی روح پھونک دی۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو روح پھونکی اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی، لیکن انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات کے اندر پھونکی جانے والی روح کی نسبت اپنی طرف نہیں فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیگر مخلوقات میں پھونکی جانے والی روح عام ہے، مگر وہ روح
جو انسان میں پھونکی گئی وہ عام نہیں بلکہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہے۔ اسی باطنی نسبت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک حدیث قدسی میں یوں فرمایا گیا، انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ یہ تو باطنی نسبت تھی، اس کے علاوہ انسان کے ساتھ ظاہری نسبت بھی قائم فرمائی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ظاہری نسبت اور مشابہت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی صورت انسان جیسی ہے یا انسان اللہ جیسا ہے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، کوئی شے اس کی مثل نہیں۔ دلیل ہے کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں۔ تاہم اتنا تو واضح ہو رہا ہے کہ انسان اور خدا کے درمیان کوئی نہ کوئی ظاہری نسبت بھی موجود ہے، گو ہماری عقل اس کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ ان حقائق پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ وجود جسے انسان کہا جاتا ہے وہ کوئی معمولی وجود نہیں بلکہ اس کائنات کی انمول ترین چیز ہے، جس کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی قدر و منزلت ہے، اور جو اسرار الہیہ کا امین اور اس کے صفات و کلمات کا مظہر ہے۔ انسان کی اسی حیثیت، مقام و مرتبے کے تناظر میں قرآن مجید میں ارشاد ہوا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، کہہ دو ہم اللہ کے رنگ میں رنگے گئے ہیں اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہے۔ یہاں انسان کو اللہ کا رنگ اختیار کرنے کی جو تلقین کی گئی ہے اس کی رنگ کی وضاحت کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو متصف کرو۔ گویا اللہ کے رنگ کو اپنانے سے مراد اپنے آپ پر اللہ کی صفات کا رنگ چڑھانا ہے اور اپنی سیرت و کردار میں ان صفات کی جھلک اور عکس پیدا کرنا ہے، طبیعت کو ان کا خوگر بنانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفات صرف جمالی ہی نہیں ہے، جلالی اور کمالی بھی ہے۔ وہ جس طرح رحمان و رحیم و لطیف و ودود ہے، اسی طرح قہار و جبار و سمیع و علیم بھی ہے۔ شخصیت کا کمال یہ ہے کہ انسان صفات الہیہ کے امتزاج کا خوبصورت گلدستہ بن جائے، جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا، قہاری و جباری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت اس کا خالق ہونا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ پھر اس اللہ نے اسے بڑھا کر محکم وجود بنا دیا جو سب سے بہتر پیدا فرمانے والا ہے۔ آیات کا اسلوب کلام بتا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی مخلوق شان تخلیقیت کی حامل ہے، اور وہ انسان ہی ہے جسے محدود پیمانے پر اس کی صفت کا اہل بنایا گیا ہے۔ اس طرح اللہ کی ایک صفت غالب ہونا بھی ہے کہ وہ ہر چیز پر غالب ہے، گویا وہ انسان کو بھی متصرف فی العالم کی حیثیت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تصرف کا دائرہ لامحدود ہے جبکہ انسان کا دائرہ محدود ہے۔ انسان کو اپنی اس حیثیت کو عمل میں لانے کے لیے جو لوازمات درکار تھے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی فراہم کر دیے ہیں۔ سب سے پہلے تو ساری کائنات کا مقصود انسان کو قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا۔ دوسرے مقام پر تمام اشیاء کو انسان کے لیے مسخر کیے جانے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور اس نے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنی طرف سے مسخر کر دیا ہے۔ تسخیر کا معنی ہے کسی چیز کو تابع کرنا، عاجز کرنا، پست کرنا، بلا اجرت کسی کام پر لگا دینا، بغیر کسی معاوضے کے خدمت لینا وغیرہ۔ گویا انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ کائنات کی یہ ساری کی ساری بزم فقط تمہارے لیے سجائی گئی ہے، اور اس لیے سجائی گئی ہے کہ تم اس میں تصرف کرتے ہوئے اپنی مرضی کے مطابق اسے استعمال میں لاؤ۔ قرآن مجید میں 23 مقامات پر کائنات کی مختلف اشیاء کو انسان کی خدمت میں معمور کیے جانے کا ذکر ہے۔ ان میں 19 مقامات ایسے ہیں جن میں پوری بنی نوع انسان کے لیے تسخیر کائنات کا تذکرہ ہے، جبکہ 4 مقامات ایسے ہیں جہاں خصوصی تسخیر کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثلا حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تابع بنانے کی خوشخبری۔ 8 مقامات پر شمس و قمر کی تسخیر کا ذکر ہے، 3 مقامات پر کشتی کی تسخیر، 1 مقام پر النہار دن، 2 مقام پر لیل النہار دن اور رات، 1 مقام پر سمندر، 1 مقام پر بادل، 2 مقامات پر نجوم یعنی ستارے، 1 مقام پر پرندوں، 2 مقامات پر مویشیوں، 1 مقام پر سواری اور 3 مقامات پر کائنات کی جمیع اشیاء کو مسخر کیے جانے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ کائنات انسان کے حصولوں کی جولا نگاہ ہے۔
اب یہ انسان کا امتحان ہے کہ وہ کس حد تک ہمت و جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تسخیر کائنات کے منصوبے کو عملی جامہ پہناتا ہے اور اس میں تصرف کرتے ہوئے اسے خالق کی منشا کے مطابق استعمال میں لاتا ہے۔ یہ تو عملی استدلال تھا کہ انسان اس کائنات کا راکب ہے اور کائنات اس کی مرکب۔ اسے اس کائنات پر غالب آنا ہے اور اسے اپنے تابع بنانا ہے تاکہ اس سے کام لے کر اپنے ان ذمہ داریوں سے عہد برا ہو سکے جو خالق کائنات نے اسے تفویض کی ہے۔ اب ہم مشاہدات استدلال کی بات کرتے ہیں اور وہ یہ کہ انسانی فطرت کے حوالے سے ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ بتاتا ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ چیز سمائی ہوئی ہے کہ وہ جہاں بھی رہے غالب ہو کر رہے۔ اگر غور کرے تو نظر آئے گا کہ مختلف جماعتوں اور گروہوں میں افراد کے درمیان جو جھگڑے اور تضاد ہوتے ہیں ان کی ایک بڑی وجہ قیادت لیڈرشپ کا حصول ہوتا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں لیڈر بنوں، باقی سارے لوگ میرے تابع ہوں اور میری بات مانیں۔ اس کے تہہ میں وہی غلبے کی جبلی خواہش ہوتی ہے جو انسان کے اندر فطری طور پر موجود ہے اور جس کی ودیت کیے جانے کا مقصد کائنات کو مسخر کرنا ہے۔ یہاں دو باتوں کا سمجھ لینا انتہائی ضروری ہے۔ انسان کے اندر کائنات کو مسخر کرنے اور کائنات کے اندر مسخر ہونے کی صلاحیت رکھ دی گئی ہے، لیکن اسے عملی واقعہ انسان نے بنانا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک بیج کے اندر درخت بننے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، لیکن ہر بیج بالفعل درخت بن نہیں جاتا، صرف وہی بیج مکمل درخت کا روپ دھارتا ہے جس پر قاعدے کے مطابق محنت کی جاتی ہے۔ یہی معاملہ یہاں ہے۔ انسان نے اپنی طرف سے کچھ ایجاد نہیں کرنا ہے بلکہ صرف خدا کے بنائے ہوئے قوانین کو جان کر انہیں استعمال میں لاتے ہوئے نئی نئی چیزیں معرض وجود میں لانی ہے۔ جتنی بھی چیزیں آج تک ایجاد ہوئی ہیں ان سب کے اسباب اور لزومات پہلے سے موجود تھے۔ جو انسان پر غور فکر کرتا گیا ان میں موجود قوانین و اسرار و رموز آشکار ہونا شروع ہوئے، پھر انہی قوانین کو عمل میں لاتے ہوئے چیزیں ایجاد ہوتی چلی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر غور و فکر اور تفکر و تدبر پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ایسے آیات کی تعداد 700 سے زیادہ ہے جن میں بالواسطہ یا بلا واسطہ غور و فکر کی ترغیب دی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس امکان کو واقعہ کیسے بنانا ہے؟ مختصراً اس کے دو ہی مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ تسخیر ذات کا ہے اور دوسرا مرحلہ تسخیر کائنات کا ہے۔ جیسے کسی مکان کی پہلی منزل تعمیر کیے بغیر دوسری منزل تعمیر نہیں کی جا سکتی، اسی طرح پہلے مرحلے کو حاصل کیے بغیر دوسرے مرحلے میں کامیابی نہیں مل سکتی۔ ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو مسخر کیے بغیر کائنات کو مسخر کرنے کے سفر پر نکل پڑتے ہیں۔ نتیجہ سوائے ناکامی کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ جس شخص کا اپنی ذات پر کنٹرول نہیں، اس کے ارد گرد کا ماحول اور اس میں رہنے والے افراد کس طرح اس کے کنٹرول میں آ سکتے ہیں؟ جو اپنے وجود کا آقا یا ماسٹر نہیں، وہ دوسروں پر حکم کیسے چلا سکتا ہے؟ کسی بھی معاملے میں کامیابی کے لیے صحیح نقطہ آغاز کو لینا بہت ضروری ہے۔ اگر انسان صحیح نقطہ آغاز کو پالے اور مستقل مزاجی سے چل پڑے تو جلد یا بتیر منزل تک پہنچنا یقینی ہوتا ہے۔ قدرت کے نظام میں ہر چیز کی ایک ترکیب مقرر ہے، جب تک اس کی پیروی نہیں کی جائے گی نتائج نہ مل سکیں گے۔ چنانچہ اس معاملے میں پہلا مرحلہ تسخیر ذات ہے، جس کے بعد ہی دوسرا مرحلہ تسخیر کائنات کا آئے گا۔ پھر ہر مرحلہ آگے دو مراحل پر مشتمل ہے۔ اس طرح یہ کل 4 مراحل بنتے ہیں، جو کچھ اس طرح ہے: ضبط نفس، ضبط تخیل، ضبط افعال، ضبط ماحول۔ ضبط نفس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے نفس اور حیوانی خواہشات پر قابو پالے، ان کا غلام بننے کی بجائے آقا بن جائے، ان کے ہاتھوں میں کھلونا بننے کے بجائے ان کی لگام خود انسان کے اپنے ہاتھ میں ہو، اس کے جذبات عقل کے تابع ہو اور عقل شرع کے تابع ہو۔ اسی کو قرآن مجید کی زبان میں تقویٰ کہتے ہیں، جس کے نتیجے میں انسان کے اندر ایسی بصیرت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ عقلی حقائق کو ان کی اصلی صورت میں دیکھ سکے اور حق و باطل میں تمیز کر سکے۔ قرآن مجید میں اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا: یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو وہ تمہارے لیے حق و باطل میں فرق کرنے والی حجت مقرر فرما دے گا۔ اسی ایمانی فراست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن کی فراست سے ڈرو، بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جس شخص کا اپنے نفس پر کنٹرول نہ ہو، نفسانی خواہشات و جذبات کے سامنے مجبور و بے بس ہو، اس کی مثال اس شاہ سوار کی ہے جو کسی اڑیل، ضدی اور سرکش گھوڑے پر سوار ہو اور اس کی لگام بھی نہ ہو، تو نہ گھوڑے کی خیر ہے اور نہ سوار کی، یہ دونوں کسی نہ کسی کھائی میں گر کر ہلاک ہو جائیں گے۔ یہی حال خواہشات نفس کے بندے کا ہے۔ دنیا و آخرت کی تباہی، بربادی و ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنتی ہے۔ اس کے برعکس جو شخص اپنے نفس پر قابو پا چکا ہو وہ اس سوار کی طرح ہے
जिसके नीचे एक सदाया हुआ घोड़ा हो और उसकी लगाम मालिक के हाथों में हो, जहाँ चाहे रुक जाए और जब चाहे चल पड़े, जिस तरफ मुड़ने का हुक्म दे मुड़ जाए। यही हाल ज़ब्ते नफ्स के हामिल इंसान का होता है। वो ख्वाहिशात नफ्स का बंदा नहीं होता, बल्कि उसकी ख्वाहिशात उसकी मर्जी और इरादे की पाबंद होती हैं। बहरहाल तस्खीर कायनात के सफर का पहला मरहला ज़ब्ते नफ्स है, जिसका मतलब है कि इंसान के जज्बात, ख्वाहिशात, आदात और अतवार, अमाल और अफ़आल और हरकत और सकनात उसकी अखलाकी और रूहानी वजूद के ताबे हो। दूसरा मरहला ज़ब्ते तख़य्युल यानी क़ुव्वत मुतख़य्यला पर काबू पाना है। क़ुव्वत मुतख़य्यला की वजह से हमारा दिमाग हर लम्हा हमारी तवज्जो एक से दूसरे मौज़ू की तरफ मुंतक़िल करता रहता है। यह क़ुव्वत बिलउमूम हमारे इख्तियार में नहीं होती। यही वजह है कि हम ख्वाहिश और कोशिश के बावजूद अपनी तवज्जो ज्यादा देर तक किसी एक नुक्ते पर मरकूज नहीं रख पाते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कैफियत के बारे में बड़ी दिलावेज मिसाल देते हुए फरमाया, दिल की मिसाल उस पर की तरह है जो बयाबा में एक दरख्त की शाख से लटका हुआ है। जिधर की हवा आती है वह उसे उधर से उधर और उधर से उधर हरकत देती रहती है। रूह को अल्लाह की मोहब्बत से आशना करने और उसके क़ुर्ब की लज्जत के काबिल बनाने के लिए भी ज़हन का यकसा होना जरूरी है। जब इंसान अपने ख्याल पर काबू पाकर ज़हन को यकसो कर लेता है तो उसका असर यह होता है कि रूह जब अपनी हकीकी महबूब की तरफ प्रवास का इरादा करती है तो क़ुव्वत ख्याल उसकी राह में रुकावट नहीं बनती। अब आते हैं तीसरे मरहले की तरफ। तीसरे मरहले में रूह इस कदर कवी हो जाती है और इंसान में इतनी तवानाई आ जाती है कि वह आज़ाद जोराह को हरकत दिए बगैर और मादी वसाइल को बरोए कार न लाते हुए बहुत से काम सरअंजाम दे सकता है। यानी बाज कामों में रूह बदन से काम लेने में बेनियाज हो जाती है। मसलन रूह आंख के बगैर देख सकती है और जिस्मानी मौजूदगी और मादी आलात के बगैर सुन सकती है। यह बेनियाजी कभी चंद लम्हों के लिए और कभी हमेशा के लिए होती है। यह वही चीज है जिसे तसव्वुफ की इस्तिलाह में खला बदन कहा जाता है। हजरत उमर का मस्जिद नबवी के मिंबर पर खुतबा देते हुए इस्लामी लश्कर को देख लेना, हजरत आसिफ बिन बरखिया का पलक झपकने से पहले हजारों मीलों की मसाफत पर पड़े हुए तख्त को ले आना, इसी की मिसाल है। दरअसल इस मरहले में रूह इतनी तवाना हो जाती है कि एक तरफ तो वो जिस्म की मोहताज नहीं रहती और उसके मावनत के बगैर ही जो काम चाहे कर सकती है, और दूसरी तरफ इसका जिस्म पर मुकम्मल कंट्रोल होता है। चनांचे इंसान का बदन हर लिहाज से रूह के फरमान और इरादे के ताबे हो जाता है और रूह जब भी चाहे जिस्म खारिक़ आदत काम सरअंजाम दे सकता है। बकौल इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह, इरादा जो कुछ करना चाहे बदन उसे अंजाम देने में नातवानाई का इजहार नहीं करता। औलिया किराम का हवाओं में उड़ते फिरना, आन की आन में फैसले तय कर लेना, तूफानों का रुख मोड़ देने जैसी चीजों का ताल्लुक इसी मरहले से है। हमारा चौथा मरहला है ज़ब्त माहौल। इर्तिका के इस आखिरी और आला तरीन दर्जे में इंसान इतनी तवानाई हासिल कर लेता है कि वह अपने वजूद के अलावा पूरी कायनात में तसर्रुफ कर सकता है और जो चाहे अंजाम दे सकता है। इस मरहले पर कायनात भी इंसान के ताबे हो जाती है और उसके इरादे के मुताबिक उसके अहकाम मानती है। या दूसरे अल्फाज में बताऊं तो इंसान को अपनी इम्कानी हदूद में तख्लीकी इरादे की सिफत हासिल हो जाती है। यह वही चीज है जिसकी तरफ इशारा करते हुए हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बाज़ आसमानी किताबों में अल्लाह ताला का इरशाद मनकूल है, ए इंसान मैं अल्लाह हूँ, जिस चीज का इरादा करता हूँ उसे कुन कहता हूँ तो वो हो जाती है। तो एक मर्तबा मेरा बन जा, फिर तुझे भी ऐसा बना दूंगा कि तू जिस चीज का इरादा करेगा उसे तुम्हारे लिए कर दूंगा। इसी की तरफ इशारा हमें इस हदीस कुदसी में भी मिलता है कि मेरा बंदा मुसलसल नफली इबादत के जरिए मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है, यहाँ तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। बस मुझे जब उससे मोहब्बत हो जाती है तो मैं उसके कान बन जाता हूँ जिनसे वो सुनता है, उसकी आंखें बन जाता हूँ जिनसे देखता है, उसके हाथ बन जाता हूँ जिनसे पकड़ता है, उसके पाँव बन जाता हूँ जिनसे चलता है। और इस हाल में अगर वो मुझसे सवाल करता है तो जरूर पूरा करता हूँ, अगर मुझसे पनाह मांगता है तो जरूर से अपनी पनाह में लेता हूँ। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम में भी जा बजा इस हवाले से इशारात मिलता है। मसलन एक मकाम पर फरमाते हैं, तेरा दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमा क्यों नहीं है। अबस है शिकवा तकदीर यज़दा, तू खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है। यह दुरुस्त है कि हर शख्स इंसानियत के इस बुलंद तरीन मकाम तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन यह भी तो कोई जरूरी नहीं कि हमने पुस्त तरीन हालात में ही मरना है। इंसान हिम्मत करके अगर चोटी पर न सही
کسی نہ کسی درجے پر تو پہنچ ہی سکتا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ بیشتر لوگوں نے اس سفر کو ابھی تک شروع ہی نہیں کیا۔ یہ ایک ہی مرتبہ ملنے والی اس قیمتی اور انمول ترین زندگی کے ساتھ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ معزز ناظرین، ہمیں اس چینل کو آگے بڑھانے میں آپ کی تعاون کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو اسے لائک اور شیئر کیا کریں، اور ہمارے اور اپنے چینل داستان قرآن کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم اور آپ مل کر اپنے دین اسلام کا پیغام ساری دنیا تک پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں فرمانبرداری اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔